بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ان حالات میں کبھی بھی نماز نہ پڑھنا ورنہ ثواب کے بجائے گناہ مل جائے گا۔ نمبر 1، نیند کے غلبے کے وقت نماز نہ پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے وقت نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر آ کر سو جائے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے تو شاید وہ نیند میں اپنے رب سے استغفار کے بجائے خود کو گالیاں دینے لگے، یعنی کلمہ استغفار کی جگہ کچھ اور منہ سے نکل جائے۔ شرحین حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر محمول کیا ہے، کیونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے، اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غالب نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وقت تنگ ہو رہا ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کرے۔ شیخ المشکات طیبی میں ہے کہ اس سے نیند کو نماز پر فوقیت دینے کا وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذکورہ حدیث میں تو نماز جیسے عظیم فریضہ کو بہتر انداز میں خشوع خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں انہیں اوقات مقررہ پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اسے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقررہ وقت کے اندر کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی۔ اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا، رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر پڑھ لے تو جائز ہے، جبکہ نماز کے سب افعال اور قرت پوری ادا کر سکے۔ نمبر 2، پیشاب یا پخانہ کو روک کر نماز پڑھنا۔ جس وقت پیشاب یا پخانہ کا شدید تقاضا ہو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران پیشاب یا پخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھی تو نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو اس طور پر کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پہلے اس کو نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے۔ تو لہٰذا اگر پیشاب یا پخانہ کا شدید تقاضا ہو لیکن ادھر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز پڑھنا چاہیے۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنے کی ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ چند احادیث نقل کی جاتی ہے۔ حضرت حشام بن عروہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پخانہ آنے لگے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب یا پخانہ کو روکتا ہو۔ علماء کرام نے اس زمانے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا، جبکہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، لہٰذا حاجت سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، نماز پڑھنا اگر جماعت تیار ہو اور بھوک بھی شدت کی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت میں اگر شدت کی بھوک لگی ہو اور انسان کو پتہ ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں گے، یعنی پہلے کھانا کھا لیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی جماعت کروانی تھی تو نماز سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی اور بھوک بھی معمولی تھی تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو
खाने से फरागत हासिल करने में कुछ हर्ज नहीं, फिर नमाज पढ़ ले, जबकि नमाज कज़ा हो जाने का खौफ न हो। इसलिए अगर नमाज के लिए खाना खाने से पहले खड़ा हो जाए तो फिर तुम्हारा दिल खाने में ही मशगूल रहेगा। लिहाजा बेहतर ये है कि पहले खाना खा ले और फिर नमाज पढ़ ले, ताकि नमाज में पूरी तवज्जो हासिल हो। हजरत नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो हरगिज जल्दी ना करे यहाँ तक कि इस्तगफार ना हो ले, अगरचे नमाज के लिए इकामत कही जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अब्दुल्लाह बिन उमर और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का खाना पेश कर दिया जाए और नमाज का भी वक्त हो जाए तो मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले खाने की इब्तिदा करो और नमाज के लिए अपना रात का खाना छोड़ने में उजलत न करो। पता चला कि उस जमाने में रात का खाना मगरिब के करीब ही खाया जाता था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, जब नमाज खड़ी हो जाए और खाने पीने की एशिया सामने मौजूद हो तो मुनासिब है कि खाने पीने से पहल की जाए, ताकि नमाजी की भूख खत्म हो जाए और उसका जहन दौरान नमाज खाने की तरफ न लगा रहे। लेकिन उसकी शर्त यह है कि नमाज का वक्त तंग न हो और खाने की जरूरत और उसकी चाहत भी हो। इसमें उस बात की ताकीद है कि ये शरीयत कामिल है और आसानी और कुशादगी के साथ इंसानी जान के हुकूक का ख्याल रखती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।